بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل میں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ملک ایران کا شہزادہ جمشید اپنے محل کے ایک کمرے میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ یہ سپہ سالار کا بیٹا اسد تھا، جو شہزادہ جمشید کا انتہائی گہرا دوست تھا۔ آؤ اسد، بس تمہاری کمی محسوس ہو رہی تھی، شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ شہزادہ حضور، میں دراصل بدروح جادوگرنی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں مصروف تھا، اس لیے دیر ہو گئی، اسد نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ تو شہزادہ جمشید کے ساتھ ساتھ باقی لوگ بھی بے اختیار چوک پڑے۔ ان سب کے چہروں پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ بدروح جادوگرنی وہ کون ہے؟ شہزادہ جمشید نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ چھوڑو شہزادے، کوئی اور بات کرو، یہ ویسے ہی میرے منہ سے نکل گیا تھا، اسد نے گول مول سے لہجے میں جواب دیا۔ نہیں، مجھے سب کچھ بتاؤ، شہزادہ جمشید نے اس سے اس بار سخت لہجے میں کہا تو اس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ شہزادہ حضور، آپ کو تو معلوم ہے کہ میرے والد سپہ سالار کو انتہائی مضبوط تلواریں حاصل کرنے کا جنون کی حد تک شوق ہے، اور ان کے اس شوق کی وجہ سے پوری دنیا کے اسلحے کے تاجر والد صاحب کے پاس آتے رہتے ہیں، کیونکہ میرے والد کو اگر کوئی تلوار پسند آ جائے تو پھر وہ منہ مانگی قیمت کے ساتھ ساتھ تاجر کو اپنی طرف سے بھی اتنا انعام دیتے ہیں کہ شاید اتنی رقم اسے ساری تلواریں بیچ کر بھی نہ مل سکے۔ آج بھی ملک یونان کا ایک تاجر آیا تھا تو میں بھی اپنے والد کے پاس موجود تھا۔ اس تاجر نے والد صاحب کو ایک تلوار دکھائی جو بہت شاندار تھی۔ اس تاجر نے بتایا کہ یہ تلوار ستارہ تلوار کہلاتی ہے، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ جب بھی کوئی بدروح انسانی روپ میں سامنے آئے تو اس تلوار پر ستارہ چمکنے لگ جاتا ہے، اور اس ستارے کی چمک سے وہ بدروح چیختی چلاتی ہوئی واپس دوڑ جاتی ہے اور انسان پر حملہ نہیں کرتی۔ میرے والد نے اس کی بات پر یقین نہ کیا تو اس تاجر نے مزید بتایا کہ یہ تلوار دراصل ایک جادوگر نے بدروح جادوگرنی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے بنائی تھی، اور یہ تلوار ملک آسام کے قدیم دور کے ایک بادشاہ کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس تلوار کی مدد سے اس بادشاہ نے بے شمار بدروحوں کو جو انسانوں کو ہلاک کر دیتی تھی ہلاک کر دیا تھا۔ اس تلوار کی وجہ سے آسام سے تمام بدروہیں فرار ہو گئیں، تو یہ تلوار شاہی خزانے میں پڑی رہی۔ اب آسام کے شہزادے نے اس تلوار کو فروخت کر دیا ہے، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق یہ تلوار اب اس کے لیے بیکار ہے۔ اس تاجر کے بقول جب وہ یہ تلوار خرید کر واپس اپنے ملک یونان پہنچا تو ایک انتہائی خوبصورت عورت اس سے ملنے آئی۔ اس نے شہزادیوں جیسا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے سر پر تاج تھا، لیکن دونوں کانوں پر اس نے سینگ نما ڈھالیں لگائی ہوئی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ ملک چین کی شہزادی ہے، اور اسے معلوم ہوا ہے کہ اس کے پاس ستارہ تلوار ہے اور وہ اسے منہ مانگی قیمت پر خریدنا چاہتی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تلوار کو میاں سے باہر نہ نکالا جائے۔ اس پر وہ بہت حیران ہوا۔ بہرحال اس نے اس کی بہت بڑی قیمت طلب کی، جو اس شہزادی نے فوراً ادا کرنے کی حامی بھر دی، لیکن اس تاجر نے بتایا کہ اس نے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ شہزادی تلوار کو دیکھے بغیر کیوں خریدنا چاہتی ہے، اس کے سامنے تلوار میان سے نکال لی۔ جیسے ہی تلوار میان سے باہر آئی اس پر ستارہ چمکا، اور وہ شہزادی روتی بیٹھتی اور چیختی چلاتی ہوئی یکلخت غائب ہو گئی۔ تب اس تاجر کو معلوم ہوا کہ یہ شہزادی نہیں تھی، بلکہ کوئی بدروح تھی جو اس طرح تلوار حاصل کر کے اسے ضائع کر دینا چاہتی تھی۔ یہ ساری بات سن کر والد صاحب نے وہ تلوار منہ مانگی قیمت پر خرید لی، اور مجھے یہ کہانی سنتے سنتے دیر ہو گئی تھی۔ اسد نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ یہ تو واقعی انتہائی حیرت انگیز تلوار ہے، میں ابھی سپہ سالار سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تلوار مجھے دے دے، شہزادہ جمشید نے کہا۔ لیکن آپ اس کا کیا کریں گے؟ اسد نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ ایسی تلوار ہے جسے ہم استعمال کرنا پسند کریں گے، شہزادہ جمشید نے کہا۔ شہزادہ حضور، اگر آپ کو اس تلوار کو استعمال کرنے کا شوق ہے تو پھر آگ جادوگر اور اس کی بیوی کا آپ اس تلوار سے خاتمہ کر دیں۔ ان دونوں نے ملک کے شمالی حصے میں قیامت برپا کر رکھی ہے۔ بے شمار لوگ ان کے ظلم کا شکار ہو چکے ہیں، اور اس کی بیوی کو ویسے بھی سب لوگ بدروح جادوگرنی کہتے ہیں، کیونکہ یہ بدروحوں کی طرح ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ ایک نوجوان نے کہا تو شہزادہ جمشید بے اختیار اچھل پڑا۔ ہمارے ملک میں؟ کیا مطلب؟ ہمیں تو آج تک اس بارے میں کسی نے بتایا ہی نہیں، شہزادہ جمشید نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شہزادہ حضور، بادشاہ سلامت نے سب کو سختی سے منع کر رکھا ہے کہ آپ کو اس بارے میں کچھ نہ بتایا جائے، کیونکہ آپ جادوگروں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔
کیونکہ آپ جادو نہیں جانتے، لیکن اب اس تلوار کے بارے میں سن کر میں نے یہ بات کر دی ہے۔ اس نوجوان نے کہا، او، ہم ابھی اور اسی وقت ان کی سرکوبی کے لیے چلیں گے، شہزادے نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو شہزادے کے اٹھتے ہی سب ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے، اور پھر سوائے اسد کے باقی سب شہزادے اجازت لے کر چلے گئے۔ چلو پہلے ہم تمہارے والد سے مل کر تلوار حاصل کریں، شہزادے نے کہا تو اسد نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر دونوں سپہ سالار کے محل میں پہنچ گئے۔ جب سپہ سالار کو اطلاع ملی کہ شہزادہ جمشید خود چل کر آیا ہے تو اس کے استقبال کے لیے خود دروازے پر پہنچ گیا۔ آج کیسے آنا ہوا شہزادے حضور؟ آپ نے ہمیں اپنے محل میں طلب کر لیا ہوتا، سپہ سالار نے کہا۔ آپ ہمارے بزرگ ہیں اور ہمارے دوست اسد کے والد ہیں، اس لیے ہم خود چل کر آپ کے پاس آئے ہیں، شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو سپہ سالار بے حد خوش ہوا اور شہزادے کو دعائیں دینے لگا۔ ہم آپ سے ایک چیز مانگنے آئے ہیں، امید ہے آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گے، شہزادے نے کہا۔ آپ حکم تو کریں شہزادہ حضور، سپہ سالار نے کہا۔ ہمیں ستارہ تلوار چاہیے، شہزادے نے کہا۔ میں ابھی لے آتا ہوں، یقیناً اسد نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا ہوگا، سپہ سالار نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اٹھ کر اندر اپنے خاص کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی جو میان کے اندر تھی۔ یہ لیجئے شہزادہ حضور، میری طرف سے تحفہ قبول کیجئے، سپہ سالار نے کہا۔ تو شہزادے نے بڑے خلوص سے سپہ سالار کا شکریہ ادا کیا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس تلوار کو آپ کہاں استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ سپہ سالار نے کہا۔ ہم اس تلوار سے آگ جادوگر اور اس کی بیوی بدرو جادوگرنی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ دونوں ہماری رعایا پر ظلم نہ کر سکے، شہزادہ جمشید نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور آپ کو اس بارے میں کس نے بتایا ہے؟ سپہ سالار نے چونک کر کہا۔ بس ہمیں خود ہی اطلاع مل گئی ہے۔ اگر ایسی بات ہے شہزادے حضور، تو پھر آپ ان کے مقابلے پر جانے سے پہلے شاہی نجومی سے ضرور مل لیں، وہ آپ کو اس بارے میں مکمل باتیں بتا سکے گا، سپہ سالار نے کہا۔ تو شہزادے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسد نے بھی شہزادے کے ساتھ جانے کی ضد کی، لیکن شہزادے نے صاف انکار کر دیا۔ پھر وہ اسد اور اس کے والد سپہ سالار سے اجازت لے کر ان کے محل سے نکلا اور واپس اپنے محل میں آ گیا۔ اس نے وہاں پہنچتے ہی فوراً شاہی نجومی کو طلب کیا، تو تھوڑی دیر بعد شاہی نجومی وہاں پہنچ گیا، اور پھر اس نے شہزادے کی فرمائش پر حساب کیا تو اس کے چہرے پر تشویش کے تاثرات ابھر آئے۔ شہزادہ حضور، آپ کی جان کے لیے شدید خطرہ ہے، آپ اس کام سے رک جائیں، بوڑھے شاہی نجومی نے کہا۔ نہیں، ہم ظالم کے خلاف ضرور لڑیں گے، تم ہمیں بتاؤ کہ ہمیں کیا احتیاطی تدبیریں کرنی چاہیے، شہزادے نے کہا۔ شہزادہ حضور، یہ دونوں میاں بیوی کھوپڑی محل میں رہتے ہیں، جو ملک کے شمال مغرب کی پہاڑیوں میں ہے۔ یہ محل اس انداز میں بنا ہوا ہے جیسے کھوپڑیوں کو چوکوں اور ڈبوں میں بند کر کے ایک دوسرے کے اوپر رکھا گیا ہے۔ اس کی حفاظت رنگ برنگے سائے کرتے ہیں جو انتہائی طاقتور ہیں۔ اس محل کے گرد ہر طرف انسانی کھوپڑیوں کے ڈھیر پڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ جیسے ہی وہاں پہنچیں گے، یہ سائے آپ کو ہلاک کر دیں گے، اور آپ کی کھوپڑی بھی اس ڈھیر میں شامل ہو جائے گی۔ لیکن میں آپ کو ایک انگوٹھی دیتا ہوں، اس انگوٹھی کو آپ پہن لیں تو یہ سائے آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ اور یہ بھی بتا دو کہ اس کھوپڑی محل کے حکم میں آسمان پر ہر وقت خوفناک بجلی کڑکتی اور چمکتی رہتی ہے، لیکن آپ نے اس سے خوفزدہ نہیں ہونا۔ اس کے بعد آگ جادوگر اور اس کی بیوی بدرو جادوگرنی سے نپٹنا آپ کا کام ہوگا، لیکن یہ بتا دوں کہ آگ جادوگر اچانک آپ پر چپٹ سکتا ہے۔ اگر آپ نے حوصلہ چھوڑ دیا تو وہ آپ کو ایک لمحے میں ہلاک کر دے گا، شاہی نجومی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی جیب سے ایک انگوٹھی نکال کر شہزادے کے حوالے کر دی۔ لیکن یہ دونوں جادوگر ہیں، جب ہم جادو نہیں جانتے پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا، شہزادے نے کہا۔ اس انگوٹھی کی وجہ سے آپ پر کسی قسم کا کوئی جادو اثر نہیں کرے گا، شاہی نجومی نے کہا۔ پھر ہم ان دونوں کا خاتمہ انشاءاللہ ضرور کریں گے، شہزادے نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے شاہی نجومی کو بھاری انعام دے کر رخصت کر دیا۔ دوسرے روز وہ ستارہ تلوار کمر سے باندھے گھوڑے پر سوار ہو کر اس طرف روانہ ہو گیا جہاں کھوپڑی محل تھا۔ 2 روز کے سفر کے بعد وہ آخرکار اس علاقے میں پہنچ گیا۔ یہ عجیب ویران سا علاقہ تھا۔ شہزادے نے گھوڑے کو وہیں چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود پیدل پہاڑی چٹانوں کو پھلانگتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اسے دور سے کھوپڑی محل نظر آنے لگ گیا۔ اس محل کے عقب میں واقع سیاہ بادل تھے جن میں مسلسل بجلی چمک رہی تھی اور خوفناک آوازیں بھی آ رہی تھی۔ شہزادہ جمشید جیسے ہی اس محل کے قریب پہنچا، اس نے رنگ برنگے سایوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا، لیکن جیسے وہ قریب آئے یکلک چیختے ہوئے واپس دوڑ پڑے۔ محل کے باہر ہر طرف واقعی انسانی کھوپڑیوں کے ڈھیر نظر آ رہے تھے۔ ان ڈھیروں کو دیکھ کر شہزادے کو ان دونوں پر اور بھی غصہ آ گیا۔
کہ ان ظالموں نے اتنے جیتے جاگتے انسانوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ابھی وہ محل کے دروازے سے کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ بڑا سا دروازہ کھلا اور ایک انتہائی خوبصورت اور نوجوان لڑکی باہر آ گئی۔ اس نے شہزادیوں جیسا لباس پہنا ہوا تھا، سر پر چھوٹا سا تاج تھا جس پر سرخ رنگ کا ایک قیمتی لال لگا ہوا تھا۔ لیکن شہزادہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے دونوں کانوں پر نیلے رنگ کی ڈالیں سی جڑی ہوئی تھی جو اس کے سر پر جا کر سینگوں کی طرح مڑ گئی تھی۔ شہزادے کو فوراً یاد آ گیا کہ ایسی ہی لڑکی تاجر کے پاس پہنچی تھی اور تلوار دے کر غائب ہو گئی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ آگ جادوگر کی بیوی بدرو جادوگرنی ہے۔ اس نے فوراً ہی تلوار کھینچ لی۔ اس کے ساتھ ہی تلوار پر ایک ستارہ سا چمکا تو وہ لڑکی منہ پر ہاتھ رکھ کر بری طرح چیخنے لگی۔ وہ بے حد خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ شہزادے نے تلوار اونچی کی اور تیزی سے آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ یکلخت اس کے سامنے زمین پر آگ کا الاؤ سا نمودار ہوا، اور پھر پلک جھپکنے میں ایک آدمی اس آگ سے نمودار ہوا، اور پھر اس سے پہلے کہ شہزادہ سنبھلتا اس آدمی نے دونوں ہاتھوں سے شہزادے کی گردن پکڑ لی۔ اس آدمی کے پیر آگ کے الاؤ میں ہی تھے، اور شہزادہ ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ اس بدرو جادوگرنی کا شوہر آگ جادوگر ہے۔ اس لیے اس نے حوصلہ نہ ہارا اور بازو گھما کر بجلی کی سی تیزی سے اس نے ستارہ تلوار کا وار اس کی گردن پر کر دیا۔ دوسرے لمحے آگ جادوگر کی گردن کٹ کر دور جا گری تو بدرو جادوگرنی چیختی ہوئی واپس محل کی طرف مڑنے ہی لگی تھی کہ شہزادے نے آگے بڑھ کر اس کی گردن پر ستارہ تلوار پوری قوت سے مار دی۔ اس کے ساتھ ہی دھماکہ ہوا اور ہر طرف دھواں چھا گیا، اور پھر روتی ہوئی آوازیں سنائی دی۔ میرا نام آگ جادوگر تھا اور میری بیوی بدرو جادوگرنی، ہم دونوں کو ستارہ تلوار کی مدد سے شہزادہ جمشید نے ہلاک کر دیا۔ اور پھر جب آوازیں ختم ہوئی اور دھواں چھٹا تو وہاں سے کھوپڑی محل بھی غائب ہو چکا تھا اور دونوں کی جلی ہوئی لاشیں وہاں پڑی تھی۔ شہزادہ بے حد خوش ہوا کہ اس نے ان دونوں ظالموں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ وہ واقعی بے حد خوش تھا، اور یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستوں، مگر جانے سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے ہمارا حصہ بن جائیں تاکہ اور اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔